السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ سب واقف ہیں کہ ہمارا رمضان المبارک کا کورس چل رہا ہے۔ اللہ پاک اس کو خیر عافیت کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے اندر جو باتیں کہی جا رہی ہیں، سنی جا رہی ہیں، پروردگار ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک آپ حضرات کے سامنے کافی باتیں آ چکی ہیں، اور آج کی ہماری جو نشست ہے اس کے اندر انشاءاللہ عز و جل ہم مسائل کی بات کریں گے، فقہ کی بات کریں گے، یعنی کہ وہ باتیں ہوں گی کہ جس میں سیکھنا سکھانا ہوتا ہے۔ روزہ کن باتوں سے ٹوٹتا ہے، روزہ کن باتوں سے نہیں ٹوٹتا، کون سی ایسی چیزیں، اس کو ہم فقہ کہتے ہیں، فقہی سوالات۔ ابھی تک ہم نے اس پہلو پر کوئی نشست باقاعدہ نہیں رکھی تھی۔ جتنی بھی 4 5 6 نشستیں ہوئی ہیں ان سب کا تعلق سیکھنے سکھانے سے تھا، فضائل سے تھا، یا کچھ باتوں سے تھا۔ اب باقاعدہ سوالات ہیں، اور آپ حضرات کے سامنے میں نے 2-3 دن پہلے شاید اعلان کیا تھا اس بات کا کہ انشاءاللہ آج کے دن ہم سوالات رکھیں گے، اور آپ حضرات کی جانب سے بہت سارے سوالات آئے بھی۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر جو جڑنے کا اور کام کرنے کا وقت ہے وہ محدود ہے، اور سوالات بہت سارے ہیں، تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں سارے سوالات آپ کے سامنے پڑھوں اور پھر ان سارے سوالات کے جواب ہی دوں، پھر نشست بہت لمبی ہو جائے گی۔ اگر ہم یہ کریں کہ 2-3 نشستیں ہو جائے تو پھر کورس کا وہ معاملہ بگڑ جائے گا، اس کے لیے بھی ہمارے پاس دن کم ہے، ایک وقت ہے ہمارے پاس۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس وقت کے آنے سے پہلے ہم اپنے کورس کو مکمل کر لیں، سمیٹ لیں، کیونکہ آخری عشرہ جو ہے وہ اعتکاف کا ہے، اس کے اندر لوگ زیادہ تر اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اور شب قدر کو جو ہے تلاش کرتے ہیں۔ جو اعتکاف میں نہیں بھی بیٹھتے وہ بھی جو ہے وہ آخری رات میں عبادت کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ آخری دن سے پہلے ہم اپنے کورس کو فارغ کر دیں، یا اگر آخری دنوں میں بھی کچھ سبق ہوں تو زیادہ سے زیادہ 2-3 سبق ہوں۔ بالکل عید تک اس درس کو اس ہمارے کورس کو لے جانے کا کوئی فائدہ نہیں، اتنی لمبی چوڑی باتیں ویسے بھی کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک باتیں ہوں گی، جہاں تک ضرورت ہے وہاں تک باتیں ہوں گی، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے کورس کو سمیٹ دیں گے۔ تو اگر ہم اس کی بھی 2-3 نشستیں بنائیں گے تو پھر معاملہ دوسرا ہو جائے گا۔ اس کا ایک مناسب حل یہ ہے کہ جو سوالات میں آپ کے سامنے یہاں پڑھ دوں گا اور ان کے جوابات دے دوں گا وہ ٹھیک ہے، جو رہ جائیں گے آپ جو ہے اس کے بعد میں مجھے میسج کے ذریعے سے، فون کے ذریعے سے پوچھ لیجیے گا، انشاءاللہ محروم کوئی نہیں رہے گا۔ جن کے سوالات یہاں نشستوں میں نہیں آئے ان کے پھر ہم پرسنل لیول پر، پرسنلی طور پر جواب دے دیا کریں گے، میں اور میرے جتنے کام کرنے والے ساتھ ہیں۔ میں جب بھی ہم کہتا ہوں یا ہماری کہتا ہوں، اپنے آپ کو نہیں کہتا، پوری ٹیم کو کہتا ہوں۔ کبھی بھی یہ نہ سمجھیں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، ہم کرتا ہے، شاہی انداز میں باتیں کرتا ہے، استغفر اللہ، یہ مزاج نہیں ہے۔ مزاج یہ ہے کہ ہم سے مراد میری پوری ٹیم، ہماری پوری جماعت، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، ان کے لیے بہت دعا کیا کیجیے۔ یہ نظر نہیں آتے آپ کو، نظر خالی میں آتا ہوں آپ کو، لیکن میرے یہاں آنے میں، آپ حضرات تک ساری باتیں پہنچانے میں ان لوگوں کی جو محنت ہوتی ہے نا وہ نظر نہیں آتی آپ کو، لیکن یہ سبق کی تیاری میں ان لوگوں کی جو محنت ہے میں دنگ رہ جاتا ہوں۔ یقین مانیے گا، کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں تو کچھ کتابیں پڑھ کر آپ کے سامنے آ کر کے بولتا ہوں، اصل محنت تو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ایسی محنت کے دیکھ کر کے دل خوش ہو جاتا ہے۔ ان کے لیے بہت دعا کیا کریں، بہت دعا۔ ان کو ملتا کچھ نہیں بیچاروں کو۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں پیسے کمانے کا اللہ نہ کرے کوئی سلسلہ نہیں ہے، یا یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے کچھ ہم کریں یا آپ لوگوں سے کوئی فیس لی جا رہی ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں کو کچھ نہیں ملتا بیچاروں کو، یہ اپنے کام کاج چھوڑ کر اپنی جو ہے روزمرہ کی جو روٹین ہے اس کو ادھر ادھر کر کے، اپنی پڑھائی کو ادھر ادھر کر کے میرا تعاون کرتے ہیں، میرا ساتھ دیتے ہیں، اور آپ حضرات تک یہ سبق پہنچتا ہے۔ تو اپنی جو ہے مخلصانہ دعاؤں میں ان کو ضرور یاد رکھا کریں، اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ چلیے بہرحال وقت پھر کم ہوتا چلے جائے گا، میں سوالات پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ اچھا، میں سوال پڑھوں گا تو یہ نہیں کہ بھئی کس نے بھیجا ہے کیا ہے، بس ان کے اندر بھی ہم نے اس بات کا خیال رکھا، ہم کسی کا نام نہیں لیں گے بھئی کس نے سوال بھیجا، کہاں سے، کس شہر سے، ان کا تعلق ہے، نہیں، بات لمبی ہو جائے گی۔ اور دوسرا یہ کہ خاص سوال جو ہوتے ہیں نا، جو زیادہ لوگوں کو پیش آتے ہیں، ان سوالوں کو ہم نے اس کے اندر رکھا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ شوگر اور استما کے مریض روزہ کیسے رکھیں؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، اس کو سمجھ لیں کہ جو لوگ شوگر کے مریض ہیں
یا جو لوگ استھما کے مریض ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ شوگر کے مریض کے لیے اور استھما کے مریض کے لیے جو ہمارے روزے کا ڈیوریشن ہے 15-16 گھنٹے بن رہا ہے آج کل۔ 15-16 گھنٹے بغیر پمپ کے رہنا، جو لوگ جن کو استھما ہوتا ہے وہ پمپ لیتے ہیں منہ میں، بغیر پمپ کے رہنا ان کے لیے تو بہت مشکل ہے، نہیں رہ پائیں گے۔ شوگر کے مریض کچھ تو تھوڑے مضبوط ہوتے ہیں جو شاید گزارا کر لیں، لیکن کچھ بہت کمزور ہوتے ہیں، ان کی شوگر اکثر ہائی رہتی ہے، اور شوگر کے اندر ہم نے سنا ہے بھوک زیادہ لگتی ہے اور جلدی لگتی ہے، تو لہٰذا ایسے لوگوں کے لیے جو بھوک برداشت نہیں کر سکتے اور بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہو، جان کا خطرہ ہو، تو اس صورت کے اندر ان دونوں کے لیے یا اور کوئی تیسرا اس کے اندر انکلوڈ ہو، استھما کا مریض یا شوگر کا مریض یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور ایسی بیماری ہو جو اس سے ملتی جلتی ہو، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وہ اس لمبے عرصے میں روزہ نہ رکھ سکتے ہو، 15-16 گھنٹے بھوکے نہ رہ سکتے ہو یا پمپ لیے بغیر نہ رہ سکتے ہو، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ رمضان میں روزہ نہ رکھیں، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، اب مجبور ہیں بیچارے۔ اور رمضان کے روزے کی پھر بعد میں اگر قضا کر سکتے ہوں، بعد میں کیسے قضا ہو سکتی ہے؟ بعد میں قضا ایسے ہو سکتی ہے جیسے سردی کے دنوں میں قضا، جنوری میں، دسمبر میں قضا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دن چھوٹا ہوتا ہے اور سردی کی وجہ سے لوگوں کو بھوک پیاس بھی جلدی نہیں لگتی، اور دن چھوٹا ہونے کی وجہ سے تھوڑی دیر پمپ کے بغیر رہا جا سکتا ہے اگر بہت زیادہ گہری بیماری نہیں ہے تو۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا بیمار ہے کہ بیچارہ وہ سردی میں بھی پمپ کے بغیر نہیں رہ سکتا اور سردی میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، اب یہ بیچارہ ایسا معذور ہے کہ اس پر روزہ معاف ہے، یہ روزہ نہ رکھے، اس کو کوئی گناہ نہیں ہے روزہ نہ رکھنے پر، لیکن کچھ باتیں ہیں جس کا خیال رکھنا اس کو ضروری ہے۔ ان باتوں میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ یہ شخص اب روزے کا فدیہ دے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اس کی جگہ روزہ رکھ لے، یہ کہہ دے بھائی بیٹا سے کہہ دے بیٹے تم روزہ رکھ لینا میری طرف سے، ایسا نہیں۔ بدنی عبادت اپنی خود ادا کرنی پڑتی ہے، کسی اور کے ادا کرنے سے ادا نہیں ہوتی بدنی عبادت۔ روزہ بھی بدنی عبادت ہے، نماز بھی بدنی عبادت ہے، نہ نماز کسی اور کے پڑھنے سے ادا ہوتی ہے، نہ روزہ کسی اور کے رکھنے سے ادا ہوتا ہے، یہ بدنی عبادتیں ہیں دونوں۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کی جگہ کوئی اور روزہ رکھ لے، جان تو اس کی نہیں چھوٹے گی، لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ فدیہ دے گا۔ فدیہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک رقم اس کے اوپر لگا دی گئی ہے، اچھا روزہ نہیں رکھتے، ایک روزے کے بدلے میں یہ رقم دے دو۔ شاید میں نے آپ کے سامنے کل کے درس کے اندر یہ بات رکھی تھی کہ فدیہ کتنا ہوتا ہے، وہی جتنا صدقہ فطر ہوتا ہے، 1.25 کلو گندم یا اس کی قیمت، ایک روزے کا اتنا فدیہ ہے جتنا صدقہ فطر ہوا کرتا ہے۔ اس بندے نے 29 یا 30 روزے چھوڑ دیے، ایک روزے کا ایک فدیہ 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت کے مقدار لگا دے، اور اس حساب سے جو ہے، یعنی کہ اگر 50 روپے بنتے ہیں ایک کے تو 500 روپے بنتے ہیں 10 کے، تو 1500 روپے بن جاتے ہیں 30 روزوں کے، 1500 روپے اٹھا کر یہ کسی کو دے دے، اس کا فدیہ ادا ہو گیا۔ یہ اس کے لیے حکم ہے۔ پہلا حکم تو یہ ہے کہ یہ قضا کرے سردی کے دنوں میں، یہ بھی نہیں کر سکتا تو فدیہ دے۔ تیسری شرط اس کے لیے جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ یہ بندہ ایسا بیمار تھا، یہ عمر کے ایسے درجے پر پہنچ گیا تھا کہ اب اس کے لیے جو ہے فدیہ دینے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا، اور اس نے فدیہ دے دیا، اور بعد میں کوئی ایسا معاملہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس کو شفا مل گئی، صحت مل گئی، امید نہیں تھی صحت ملنے کی لیکن مل گئی، لوگوں نے سائنٹسٹ لوگوں نے سائنٹیفکلی طریقے سے کوئی دوا بنا لی جس سے شوگر کا مکمل علاج ہو گیا، ہو سکتا ہے مستقبل میں ایسا ہو، بنا لی، اور اس کو تندرستی ہو گئی، صحت ہو گئی۔ اب جو اس نے فدیے دیے تھے اس سے جان نہیں چھوٹے گی، اب روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ جتنے روزے چھوٹے تھے ان روزوں کی فدیہ ادا کیا تھا، اب ان کی قضا کرنی پڑے گی اگر صحت مل گئی ہے تو۔ ایک سوال یہ ہے کہ روزے میں الٹی، بہت خوبصورت لکھا ہے، روزے میں الٹی کرنا کیسا ہے؟ کیا روزے میں الٹی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا کہ روزے میں الٹی کرنے سے، الٹی کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک بندے کو طبیعت خراب ہوئی، جی متلایا، الٹی آ گئی، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ بندے نے الٹی نہیں آ رہی تھی، کیفیات تھی الٹی کی، اس نے کیا سوچا یار دل گھبرا رہا ہے، لاؤ جان بوجھ کے الٹی کر دوں، نکل نہیں رہی ہے، حلق میں انگلی ڈالی یا کوئی ایسا کام کیا جس سے الٹی آ گئی۔ تو ایک تو الٹی یہ ہے جو اپنے آپ آئی ہے، اور ایک الٹی یہ ہے جو اس نے اپنی مرضی سے نکالی ہے۔ ان دونوں کا حکم الگ الگ ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر اپنے آپ الٹی آئی ہے، چاہے 100 مرتبہ آئی ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے، اچھا الٹی ہو گئی سمجھتے میرا روزہ بھی ٹوٹ گیا، کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں۔ الٹی کے آ جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لہذا یہ سمجھنا کہ میری الٹی آ گئی مجھے اور میں کھانا پینا شروع کر دوں میرا تو روزہ ٹوٹ گیا، یہ غلط سوچ ہے، ٹھیک ہے؟
الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ایک. نمبر 2، ایک شخص نے جان بوجھ کر الٹی کر دی اپنے حلق میں جو ہے وہ انگلی ڈالنے سے، اور پھر اس سے الٹی آ گئی، اب اس کا روزہ ٹوٹ گیا. جان بوجھ کر جو ہے انگلی ڈالنا اور اس سے الٹی کا آ جانا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جان بوجھ کر کے الٹی کرنے سے. ایک بات یہ یاد رکھیے گا، سوال پوچھا ہے کسی نے کہ دانت سے خون نکل آئے، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیے، دانت سے اگر خون نکلا ہے اور وہ خون حلق میں چلا گیا پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر دانت سے خون نکلا اور حلق میں نہیں جانے دیا، اس کو ویسے ہی باہر نکلنے دیا یا روک لیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. کیا روزے میں سرما لگا سکتے ہیں یا آنکھ میں دوائی ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیے، روزے میں سرما لگانا اور آنکھ میں دوائی ڈالنا، اس تعلق سے یاد رکھیے گا کہ اگر کسی شخص نے روزے میں سرما لگایا اور مان لیجئے سرما کچھ دیر کے بعد یا کچھ گھنٹوں کے بعد حلق میں دکھ گیا، زبان پر آ گیا، اتنا ڈارک لگا لیا اس نے کہ سرمے کا اثر جو ہے وہ حلق میں محسوس ہو رہا ہے یا زبان پہ بھی آ گیا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر کسی شخص نے آنکھ دکھنے کی وجہ سے آنکھ میں دوائی ڈال دی یا کچھ بھی نہیں تھا، آنکھ میں پانی چلا گیا وضو کرتے وقت، غسل کرتے وقت، تو ان سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. آنکھ میں دوا ڈالنے سے، آنکھ میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. آنکھ میں تکلیف ہونے کی وجہ سے کیپسول لگایا آنکھوں والا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آنکھوں کا تعلق ہمارے گلے کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں ہے، انڈائریکٹ ہے. لہذا اگر کوئی چیز آنکھوں میں لگائے اور اس کا اثر بھی حلق میں محسوس ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ناک اور کان میں دوا ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ علماء نے فرمایا کہ ناک اور کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. مان لیجیے اگر کسی شخص نے ناک میں دوا ڈالی، کان میں دوا ڈالی، ناک میں دوا ڈالی، تو اگر اس نے ناک میں یا کان میں دوا ڈالی ہے اور وہ دوا حلق میں چلی گئی تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ کان اور ناک اس کا تعلق حلق کے ساتھ ڈائریکٹ ہے، سیدھا اس کا تعلق ہے. اسی طرح سے اگر کسی شخص نے پانی ڈالا یا نہاتے میں غسل کرتے میں پانی کان میں چلا گیا اور پھر وہ حلق تک پہنچ گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے اس کا احتیاط رکھیں. وضو اور غسل کرتے وقت اس کا خیال رکھیں کہ کان میں جو ہے پانی نہ جانے پائے، یا جب وضو کرتے وقت یا غسل کرتے وقت ناک میں پانی ڈالیں تو پانی کو کھینچے نہ، کہیں کھینچ لیا اور پانی چڑھ گیا سر میں یا حلق میں اتر گیا تو اس سے جو ہے آپ کا جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا. روزے میں کیا ہے، خون دینا کیسا ہے؟ خون دینا روزے میں، اگر کسی شخص نے خون بھی دینے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ سیمپل کے طور پر کوئی نکالے، ایک تو یہ تھوڑا سا خون لینا ہے، اور ایک یہ کوئی مریض ہے اس کے لیے بہت سارا خون نکال کر کے دے دیا. دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. خون دینے سے یا خون لینے سے بھی، دینے اور لینے دونوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزے میں کورونا ٹیسٹ کروانے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اچھا سوال ہے، نیا سوال ہے بلکہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو. اگر کسی شخص نے جو ہے ٹیسٹنگ کروا لی کورونا کی تو اس کی ٹیسٹنگ کے 3 طریقے ہیں، تینوں کو سمجھ لیجئے. ایک طریقہ تو ٹیسٹنگ کا یہ ہے کہ روئی وغیرہ جو ہے وہ لگائی جاتی ہے کسی لمبی سی تیلی یا کسی اس میں سٹک میں، اور وہ روئی جو ہے وہ حلق میں اتاری جاتی ہے، اور پیچھے کی طرف سے سیمپل لیا جاتا ہے بلغم کا یا کسی چیز کا. اگر سوکھی روئی لگائی ہے حلق میں اور ایسے ہی نکال لی ہے تو اس سے تو جو ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن روئی کے پھائے پر کچھ دوائی وغیرہ لگا کر کے پھر حلق میں اتارا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. دوسرا طریقہ ٹیسٹنگ کا یہ ہے کہ یہی اسٹک وغیرہ روئی اس پر لپیٹ کر حلق میں نہیں اتارتے بلکہ ناک کے اندر اوپر تک لے جاتے ہیں. اس کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے، اگر وہ سوکھا ہوگا اور سیمپل پیچھے سے لیا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر اس پہ کوئی دوائی وغیرہ لگا کے اندر تک پہنچایا ہے پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. تیسرا طریقہ ٹیسٹنگ کا، کورونا کی ٹیسٹنگ کا یہ ہے کہ وہ بلڈ سیمپل لیا جاتا ہے، اس کا میں نے بتا ہی دیا آپ کو کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزے میں انجیکشن لگوانا کیسا ہے اور روزے میں ڈرپ لگوانا کیسا ہے؟ روزے میں انجیکشن بھی لگوا سکتے ہیں، ڈرپ بھی لگوا سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن ایک تفصیل ہے، اس کو یاد رکھیے گا. روزے کے اندر انجیکشن سے، ڈرپ سے روزہ کیوں نہیں ٹوٹتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ جو ہے انجیکشن جو ہے وہ
رگوں میں لگایا جاتا ہے یا گوشت میں لگایا جاتا ہے، انسان کی جو گوشت ہوتی ہے بوٹی، اس میں انجیکشن لگے گا، ڈرپ لگے گی، یا اس کی جو رگیں ہوتی ہیں، نسیں ہوتی ہیں، اس میں لگے گا، اور یہ ان دونوں کا تعلق پیٹ کے ساتھ نہیں ہوتا، اس لیے سارا دن بھی اگر کسی کا ڈرپ لگی رہے روزے میں، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، یا اگر انجیکشن لگوایا تو اس سے بھی روزے میں فرق نہیں پڑے گا۔ انجیکشن لگوانے سے روزے میں فرق تب پڑے گا جب وہ انجیکشن ڈائریکٹ پیٹ میں لگے یا ڈائریکٹ دماغ میں لگے۔ اگر کوئی ایسا انجیکشن ہو کہ ڈائریکٹ دماغ میں لگایا جا رہا ہو، یا ڈائریکٹ پیٹ میں لگایا جا رہا ہو، یا ڈرپ ڈائریکٹ پیٹ میں لگائی جا رہی ہو، تو پھر اس سے جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیا روزے میں وضو اور غسل کر سکتے ہیں؟ ہاں بھائی، روزے میں وضو بھی کر سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق، ظاہر سی بات ہے، روزے میں وضو کریں گے نہیں کریں گے تو نماز کیسے پڑھیں گے ظہر میں عصر میں؟ روزہ رکھ کے پھر سارے دن سوئیں گے نہیں آپ۔ غسل بھی کر سکتے ہیں، نہا بھی سکتے ہیں، اگر غسل پیش آ گیا ہو تو، نہیں بھی آیا تو ویسے بھی کر سکتے ہیں۔ روزے میں ٹوتھ پیسٹ کرنا کیسا ہے؟ بھائی اگر کسی شخص نے روزہ رکھ کے ٹوتھ پیسٹ کر لیا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ پیسٹ وغیرہ کرنے سے یہ روزہ مکروہ ہو جائے گا، اور اگر پیسٹ حلق میں چلے گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا روزے کی حالت میں اپنے منہ کی صفائی کے لیے مسواک کا جو ہے خیال رکھے۔ علماء نے فرمایا کہ مسواک کرے، اور مسواک کے ریشے اگر حلق میں چلے جائیں تو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ برقرار رہے گا، اور مسواک کے فائدے بھی ہیں۔ اگر کوئی خاتون حالت حمل میں ہو، پریگننٹ ہو، تو کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ بھائی تھوڑا سا سنجیدہ سا سوال ہے۔ اگر کوئی خاتون بیچاری اس کنڈیشن میں ہو تو اس صورت کے اندر علماء کے بجائے ڈاکٹر سے پوچھیں کہ اس کی حالت یہ ہے، رمضان کا روزہ آ رہا ہے، کیا یہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ اگر اس کی کنڈیشن اتنی نازک ہے کہ اس حالت میں روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے یا اس کے ہونے والے بچے پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے، طبیعت خراب ہو سکتی ہے، کمزوری آ سکتی ہے، بیمار پڑ سکتی ہے، اللہ نہ کرے کچھ اور ہو سکتا ہے، بڑا حادثہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ہو، اور ڈاکٹر کہے کہ نہ روزہ نہ رکھیں، تو یہ خاتون روزہ نہ رکھے۔ بعد میں جب اس کی حالت ٹھیک ہو جائے تب یہ جو ہے روزہ رکھے، بعد میں ابھی نہ رکھے، اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کو اجازت ہے۔ اور اگر اتنی مضبوط ہے کہ رکھ سکتی ہے، شروعاتی ابتدائی مرحلہ ہے، اور ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ ہاں کچھ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، رکھ سکتی ہے، تو رکھ لے، لیکن عمل ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کرے، زیادہ متقی پرہیزگار نہ بنے۔ کیا روزے میں پیریڈ آ جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر کسی خاتون نے روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں اس کو مینسز آ گئے تو اس صورت کے اندر یاد رکھیے گا روزہ اسی وقت ٹوٹ جائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک تفصیل ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ علماء نے فرمایا اگر کوئی خاتون روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کے بعد اس کو پیریڈ آ گئے، اب وہ آزاد نہیں ہے، یہ نہ سمجھے کہ میرا تو روزہ ٹوٹ گیا، لاؤ میں فریج کھول کے اس میں سے روح افزا پی لوں، پکوڑے کھا لوں، روٹیاں کھا لوں، پھر بھی روزے داروں کی طرح رہیں۔ روزہ ٹوٹ گیا لیکن رہیں روزے داروں کی طرح، کھائے پیے نا، اور پھر جتنے دن یہ ناپاکی کی حالت کے گزریں گے اتنے دنوں کے جو ہے روزے ان کی قضا کرے۔ یہ جو روزہ تھا جس میں مینسز آئے تھے، اس روزے کو بھی بعد میں پھر قضا کرے، گناہ گار نہیں ہے، اس میں اس کی کیا غلطی ہے۔ اگر کسی شخص کو روزے کی حالت میں نائٹ فال احتلام ہو جائے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ایک شخص روزہ رکھ کر کے سو گیا اور سوتے میں اس کو غسل کی حاجت ہو گئی، احتلام ہو گیا، اس صورت کے اندر اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے ہی اس کو، علماء نے فرمایا کہ جیسے ہی اس کو نائٹ فال ہوا فوراً پاک ہو جائے، اسی وقت اٹھ جائے، سوتا نہ رہے، سستی میں پڑا نہ رہے کہ روزہ تو ٹوٹا نہیں میرا، میں آرام سے غسل کر لوں گا صبح یا دوپہر تک سوتا رہوں گا اور آرام سے، نہیں، جیسے ہی حاجت پیش آئے اسی وقت فوراً اٹھے اور فوراً غسل کرے۔ کوئی شخص اگر روزے کی حالت میں حد سے اپنی ضرورت پوری کرے، استغفر اللہ العظیم الحفیظ، یہ تو ویسے بھی روزہ اور کیا غیر روزہ ہر حالت میں یہ گناہ کا کام ہے، لیکن اگر کسی نے کر لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، بس صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے اس پر۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا تو کیا بنے گا؟ بڑا مشہور واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا، ایک صحابی تھے، انہوں نے روزہ رکھ کر بیوی کے پاس وہ چلے گئے، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو، یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھ کر کے یہ کام کیا ہے، آپ نے فرمایا 60 روزے رکھو، کہنے لگے یا رسول اللہ ایک روزہ رکھا تو اس میں یہ حالت ہوئی، میں 60 روزے کیسے رکھوں گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، کہنے لگے یا رسول اللہ میرا اپنا پتہ نہیں،
میرے پاس اتنا ہے ہی نہیں کہ میں اپنا کھا لوں وہی بہت ہے، 60 کو کیسے کھلاؤں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا غلام آزاد کرو۔ کہا یا رسول اللہ میرے پاس میں کسی نفس کا مالک ہی نہیں ہوں، اپنی جان کا مالک ہوں صرف۔ تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ کوئی آیا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور پیش کی ہے، آپ نے آواز لگائی وہ مسئلہ جو پوچھ رہا تھا وہ ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا یہ کھلا دو کھجور ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ خدا کی قسم مدینے کا سب سے بڑا مسکین میں ہی ہوں، اس پہاڑ سے لے کے اس پہاڑ تک کوئی غریب نہیں ہے میرے جیسا۔ تو آپ نے فرمایا چل تو ہی کھا لے۔ اس کو اجازت تھی، ہمیں اجازت نہیں ہے۔ کبھی یہ مت کہہ دینا کہ اچھا روزے میں بیوی کے پاس چلے جاؤ تو کھجورے کھاؤ، ایسا نہیں ہے۔ اب قانون یہی ہے، یہ تو ان کی خصوصیت تھی صحابی کی کہ اگر وہ بیوی کے پاس چلے گئے تو ان کو اجازت دی گئی۔ قانون یہی ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ لے تو پھر 60 روزے لگاتار رکھے۔ مان لیجیے اگر کسی نے 58 یا 59 روزے رکھ لیے اور پھر اگلا روزہ چھوٹ گیا، 60 کی گنتی پوری نہیں ہوئی، تو جتنے یہ روزے رکھے تھے یہ سب گئے، دوبارہ 60 سے روزے رکھے۔ کمپلسری ہے 60 روزے لگاتار رکھنا، بیچ میں چھٹی ہوئی تو پھر دوبارہ شروع سے گنتی کرے۔ میاں کے لیے بھی بیوی کے لیے، دونوں کے لیے ہے یہ مسئلہ۔ اچھا بھائی، وہ ایک بات میں اور کلیئر کر دوں کہ خواتین سوچیں گی کہ اگر عورت کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہ 60 روزے لگاتار رکھے تو بیچ میں کچھ ایام ناپاکی کے آتے وہ کیسے رکھ لیں گی، اس میں تو روزہ نہیں رکھ سکتی۔ تو علماء نے فرمایا کہ شریعت نے عورتوں کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ روزہ رکھے ناپاکی کی، اس میں روزہ رکھے اپنے 60 کفارے والے، اور جیسے ہی ناپاکی کے دن شروع ہو روزہ رکھنا چھوڑ دے، اور جب ناپاکی شروع کہ جو ناپاکی شروع ہوئی تھی وہ ختم ہو جائے، جیسے ہی ختم ہو جائے فوراً دوبارہ اپنی گنتی وہیں سے شروع کر لے جہاں ختم کری تھی۔ ان کو اجازت ہے اس بات کی، آدمیوں کو نہیں ہے۔ روزے کی نیت کب اور کیسے کرنی چاہیے؟ بھائی زبان سے الفاظ کہنے ضروری نہیں ہے، بصوم غد نویت من شہر رمضان یہ آتے ہیں الفاظ، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ اور صبح صادق سے پہلے نیت کر لیں، صبح صادق سے پہلے نیت نہیں کی تو صبح صادق کے بعد کر سکتے ہیں، نصف النہار سے پہلے ضرور نیت کر لیں۔ قضا روزے کی نیت کیسے کریں؟ قضا روزے کی نیت اور نظر کے روزے کی نیت، قضا اور نظر کا جو روزہ ہوتا ہے منت والا روزہ، ان دونوں کی نیت صبح صادق سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ صبح صادق کے بعد ان کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر کسی کا کام بہت زیادہ سخت ہو، محنت مزدوری کا ہو، تو وہ روزہ کیسے رکھے؟ روزے کے اندر مزدوری نہیں ہوتی، کیا کرنا چاہیے؟ روزے کی حالت میں مزدوری کرنا، میں نے شاید کسی سبق میں کہا تھا کہ مزدوری ہلکی کر دے، اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ مزدوروں کے اوپر ہلکا ہاتھ رکھے روزے کے دنوں میں۔ لیکن اگر کوئی شخص روزے میں اس طریقے سے بیچارہ پریشان ہے تو لہٰذا اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے۔ اگر روزہ جو ہے، پہلے تو یہ ہے کہ روزہ رکھ لے، اگر روزہ رکھنے کے بعد مزدوری کرتے وقت اس کی حالت خراب ہو گئی، فوراً روزہ توڑ دے، گناہ نہیں ہے اس پر، بعد میں اس کی قضا کرے۔ کفارہ نہیں آئے گا اس شکل میں، قضا کر سکتا ہے خالی، روزہ نہ چھوڑے، روزہ رکھے۔ حالت خراب ہونے لگے تو روزہ توڑ دے۔ کیا امتحان کی وجہ سے روزہ توڑ سکتے ہیں؟ بھائی امتحان کوئی ایسی وجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے روزہ توڑا جائے یا چھوڑا جائے، نہ توڑیے گا نہ چھوڑیے گا۔ دودھ پلانے والی عورت، بچے کو دودھ پلانے والی عورت کیا روزہ رکھ سکتی ہے؟ بھائی وہی والی بات ابھی پریگننسی والے مسئلے میں میں نے کہی کہ جو عورت بچے کو دودھ پلاتی ہو، جس کا بچہ چھوٹا ہو دودھ پیتا ہو، وہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرے کہ ڈاکٹر صاحب میرا بچہ ہے، میں اس کو دودھ پلاتی ہوں، اور اگر میں نے روزہ رکھ لیا تو ہو سکتا ہے ڈاکٹر ہی بتائیں کہ میں روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ دودھ نہیں اترتا، عام طور سے کمزوری آ جاتی ہے اور بچے کے اوپر بیمار ہونے کا یا بھوک کی وجہ سے کمزور ہونے کا خطرہ ہو، تو اس صورت کے اندر، یا عورت کے لیے بھی یہ پریشانی ہو، اس صورت کے اندر دودھ پلانے والی عورت بچے کے لیے روزہ چھوڑ سکتی ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، بعد میں قضا کرے۔ مفتی صاحب ہم خاص ایام میں یعنی کہ مینسز میں روزہ نہیں رکھتے ہیں، پھر لوگ ہم سے پوچھتے کہ کیا تمہارا روزہ ہے، تو شرم آتی ہے کہ نہیں، ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہاں روزہ ہے، اس صورت میں ہم کیا جواب دیا کریں؟ دیکھیے میری بہن اور جتنی ہماری بہنیں ان کی یہ بات ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ خاص دنوں میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، اور ان دنوں میں اگر کوئی پوچھ لے ہاں بھائی روزہ ہے، ہوتا ہے لوگ پوچھ لیتے ہیں، ارے لوگوں کو ویسے بھی کامن سینس ہونی چاہیے، رمضان کا فرض روزہ ہر ایک کا ہوتا ہے، تو اس میں الگ سے پوچھنے کی ویسی حسن ظن ہونا چاہیے کہ ہاں بھائی روزہ ہوگا، اس کا پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اگر کوئی پوچھ لے تو یہ مت کہو کہ میرا روزہ ہے، یہ جھوٹ جائے گا، روزہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی ایسی بات کہہ دو کہ جس سے سامنے والے کو بھی پتہ چل جائے کہ ہاں تمہارا روزہ ہے اور تمہارا جھوٹ بھی نہ ہو۔ کوئی پوچھے بھائی تمہارا روزہ ہے تو یہ کہہ دو کیا ہم نے تمہارے ساتھ سحری نہیں کھائی تھی، ایسے کچھ کہہ دیجئے،
ٹھیک ہے، تو اس سے جھوٹ بھی نہیں ہوگا، اور سمجھ اشارہ آپ کو کافی ہے۔ تھوک نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں بھائی، کس نے کہہ دیا؟ منہ میں جو تھوک آتا ہے اس کے نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اس میں بلغم کا بھی ہے۔ بلغم بھی اگر کوئی سٹک لے اس کے منہ میں آئے اور وہ نگل جائے، حلق سے نیچے اتر جائے، تو تھوک اور بلغم سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، قصداً منہ میں تھوک جمع کرنا اور بھی بہت سارا جمع کر کے پھر نگل لینا، اس کو مکروہ کہا ہے۔ بہت سارے لوگ بیچارے پریشان رہتے، سارا دن تھوکتے رہتے، نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ روزے کی حالت میں سگریٹ، بیڑی، حقہ پینا کیسا ہے؟ بھائی سگریٹ، بیڑی، حقہ سب سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی شخص روزے دار ہو اور روزے کی حالت میں اس کے منہ میں مکھی چلی جائے یا دھواں چلا جائے گاڑیوں کا یا کسی بھی چیز کا، تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر کوئی شخص بیچارہ روزہ تھا اس کا اور اس کے منہ میں مکھی چلی گئی، مچھر چلا گیا یا دھواں چلا گیا راستے کا یا گاڑیوں کا، اپنی مرضی سے تو نہیں لیا نا اس نے، اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بھول کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھول کر اگر کوئی شخص کھا لے اور پی لے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں بس یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کھا پی رہا ہو اور ہم نے دیکھ لیا کہ وہ کھا رہا ہے اور پی رہا ہے، تو یہاں دو علماء نے مسئلے بتائے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ جو کھا پی رہا ہے، ظاہر سی بات ہے بھول کر کھا پی رہا ہے، اس کو یاد دلا دو۔ اگر وہ جوان ہے تو اس کو یاد دلا دو، بھائی تمہارا روزہ نہیں ہے کیا؟ اور اگر کوئی بوڑھا شخص ہے اور وہ بیچارہ بھول میں کھا پی رہا ہے، تو علماء نے فرمایا اس کو یاد مت دلاؤ، کھانے پینے دو اس کو، کمزور ہے نا بیچارہ، اس کو اجازت ہے۔ دیکھو کہ شریعت کتنی اچھی ہے، اللہ کی قسم، دل باغ باغ ہو جاتا ہے ایسے مسائل پڑھنے سے، آپ کو بتانے سے، سن کر آپ لوگوں کا بھی جو ایک دم رونگٹے کھڑے ہو رہے ہوں گے، ایمان تازہ ہو رہا ہوگا۔ کیا دین و یسر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی آسانیاں دی ہیں، کتنی آسانیاں دی ہیں، پھر بھی کوئی انسان نہ کرے تو محرومی کی بات ہے۔ روزے کی حالت میں تیل لگا سکتے ہیں؟ ہاں بھائی تیل لگا سکتے ہیں، سر میں بھی لگا سکتے ہیں، باڈی میں بھی لگا سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ ہاں ناخن کاٹ سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں مہندی لگا سکتے ہیں؟ جی ہاں مہندی بھی لگا سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں بال کٹوا سکتے ہیں؟ بال بھی کٹوا سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو بڑا عجیب سا مسئلہ پوچھتے کہتے ہیں روزے کی حالت میں داڑھی کٹوا سکتے ہیں؟ اب یہ ٹرک کوشچن ہے، بڑا خطرناک، پھنس جاتے ہیں بڑے بڑے عالم بیچارے۔ کسی نے پوچھ لیا کیا روزے کی حالت میں داڑھی کٹوا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اچھا، روزے کی حالت میں منع کرا ہے، جب روزے کی حالت نہ ہو تب منع نہیں کرا، تب اجازت ہے۔ بھائی داڑھی منڈوانا آرام ہے، چاہے روزہ ہو یا روزہ نہ ہو، روزے کے ساتھ خاص کیوں کرتے ہو اس کو؟ بال کٹوانا جو ہے اس کی اجازت ہے، بال کٹوا سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا علماء کو پھنسا دینا کیا کہ روزے کی حالت میں کروا سکتے ہیں، وہ کہیں گے نہیں اچھا روزے کی حالت میں منع کرا، ویسے منع نہیں کرا۔ بہت غلط بات ہے، بچنا چاہیے ان باتوں سے۔ روزے کی حالت میں لپسٹک لگا سکتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے بھائی؟ ویسے روزہ ٹوٹے گا نہیں، حکم بتا دوں، روزہ نہیں ٹوٹے گا اس سے، لیکن کیا ضرورت ہے روزہ لگا کے لپسٹک لگانا۔ روزے کی حالت میں نہانا کیسا ہے؟ ہاں بتا دیا، نہا سکتے ہیں، جائز ہے، غسل کر سکتے ہیں۔ کیا روزے کی حالت میں عطر لگا سکتے ہیں، پرفیوم استعمال کر سکتے ہیں؟ ہاں روزے کی حالت میں عطر اور پرفیوم لگا سکتے ہیں، لیکن اگربتی سے خوشبو لینا یہ غلط ہے۔ اگر کسی شخص نے روزے کی حالت میں اگربتی لگائی گھر میں کمرے میں اور دھواں آ گیا حلق میں، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیا روزے کی حالت میں بھاپ یا اسٹیم کے اندر دوائی وغیرہ ڈال کر کے لے سکتے ہیں؟ دیکھیے دوائی ڈال کر لینا اور بغیر دوائی کے لینا، دونوں کا حکم یاد رکھیے گا۔ اگر کسی شخص نے روزے کی حالت میں بھاپ لی، اس میں دوائی ڈالی تب بھی، دوائی نہیں ڈالی تب بھی، دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اسٹیم کی شکل میں، بھاپ کی شکل میں پانی ہی اندر جا رہا ہے اور وہ اندر جا کے پھر پانی لکوڈ فارم میں آ جائے گا، روزہ ٹوٹ گیا۔ اور یہ دوائیوں کا معاملہ ہے، وہ بھی اندر جا رہی ہے اور اندر جا کے وہ لکوڈ فارم میں آ جائے گی، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو چلیے ہم اپنے سوال و جواب کی روزے کے تعلق سے نشست کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ بھائی جن بھائیوں کے سوال نہ آئے ہوں میں معذرت چاہتا ہوں، آپ حضرات جو ہے دوبارہ پوچھ لیجئے گا، آپ کو انشاءاللہ جواب دے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باتیں آپ یہ نہیں کہ خود بھی عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عمل بھی کرنا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ بتائیے گا۔ اس ویڈیو کے ذریعے سے بتا سکتے ہیں، اس کی لنک شیئر کر سکتے ہیں، دوسروں کو دکھا سکتے ہیں، ہمارے کورس سے جوڑ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ لوگوں کے اندر علماء سے کٹنے کا، آج کل تو بہت علماء سے لوگ کٹ گئے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے لوگوں سے، عوام کو علماء سے جوڑنے کا، تو اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ اس سے خود بھی جڑیے، لوگوں کو بھی جوڑیے، تاکہ جو دین کے سیکھنے سکھانے کا اور عمل کرنے کا جذبہ ہے وہ عام سے عام ہوتا چلا جائے۔ پروردگار عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔